الرحیم۔ ہمارے جاری سلسلہ بیان کا یہ دوسرا پہلو جو آج ہم کونوا مع الصادقین کے عنوان پر ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہلا مرحلہ جو ایمان کا ہے اور دوسرا مرحلہ جو تقوی کا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کونوا مع الصادقین کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین یعنی سچوں کے ساتھ رہو، یہ تب ہوگا جب آپ پہلے اس مرحلے کو مکمل کر لیں جس میں سچوں کی معرفت حاصل ہو اور سچوں کے بتائے اور دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی وہ استعداد پیدا ہو جائے، وہ بنیاد فراہم ہو جائے۔ اب یہاں پر میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں معرفت الہی سے لے کر اپنی زندگی کے عملی حوالوں میں سے آخری مرحلے تک کے دستورات تعلیم کیے ہیں۔ انحرافی افکار سے ہٹ کر اگر ہم اس حقیقت کو سوچیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام لوگوں کے منتخب کردہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی بات تھی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ مرضی الہی کے مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان ہستیوں کو وہ عظمت و مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ منصب انہیں ملا، اور انہوں نے اپنے اس منصب کا ثبوت اپنی عملی زندگی میں دے دیا۔ علم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ہمیں جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے، اور علم کہاں سے ملے گا؟ علم شہر علم سے اس وقت مل سکتا ہے جب آپ دروازے پر آئیں۔ دروازہ، یہ لفظ، یہ تعبیر اور یہ کلمات ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں، اس شخصیت نے یہ کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے صریح لفظوں میں فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کی بات اپنی مرضی کی نہیں ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس کی نہیں ہوتی ہے، وہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ نطق پیغمبر کی صداقت کی ضمانت اس آیت نے یوں دی ہے کہ جو کچھ وہ کہیں ان کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ یہ ان کی مرضی سے، ان کے اپنی خواہش سے ایسا ہوا ہے، بلکہ یہ وحی الہی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وحی ہے کہ جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اب اس وحی الہی کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے پہلے اپنے عقیدے کی بنیاد کو درست کریں اور وہ علم حاصل کریں جس سے ہمیں معرفت پروردگار کا ہر مرحلہ آسان ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ دین کی پہلی منزل، جیسے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی منزل، دین کا پہلا کام معرفت پروردگار ہے۔ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، معرفت کی کمالیت یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں،
جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر ایمان لائیں، عقیدہ رکھیں، اس کے بارے میں شک نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں بات جو کہ وہ ان کی مرضی سے تھی، ان کے اپنے ارادے سے تھی، یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصدیق بیان پروردگار کے خلاف ہے۔ بیان الہی کی تصدیق، یا یوں کہیں کہ عقیدہ توحید کی عملی تصدیق یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کے ہر فرمان کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ اب یہاں پر وَکمال و تصدیق ہی توحید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق کی کمالیت یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے، یکتا مانا جائے، وہ ایک ہے، اس کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے۔ توحید کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور عقیدہ قائم کیا جائے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ہم تقویٰ کرتے ہوئے، تقویٰ الہی اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ تقویٰ کی بابت ایک تفصیلی بحث ہے کہ جو کبھی آئندہ ہوگی کہ تقویٰ ہے کیا۔ تقویٰ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو واجبات میں سے ہے، یہ تو فرائض میں سے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک میں کوتاہی ہو جائے تو باز پرس ہوگی۔ مگر تقویٰ کا مطلب یہ ہے، تقویٰ الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں قرار دیتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، اور ہم زبان سے وہ کلمات ادا کریں جو مشیت و رضا الہی کے عین مطابق ہوں، اور اسی طرح سے جو عمل کریں اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے جو کام لیں اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پروردگار کی مرضی کیا ہے۔ اب مرحلہ آئے گا کونوا مع الصادقین کا۔ تو ان ہستیوں نے اپنی زندگی میں، اپنی معصومانہ زندگی میں ہمیں یہ تصویر دکھائی عملی طور پر، صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی طور پر تصویر دکھائی کہ دیکھو صادقین جنہیں اللہ نے کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ مرضی الہی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ صداقت کا مطلب یہی ہوتا ہے، صدق اور صداقت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے وہ حقیقت کے عین مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ باہر دروازے پر فلاں شخص آیا ہوا ہے اور وہ آیا ہوا نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر وہ آپ جا کے دیکھیں واقعاً وہی شخص آیا ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں مطابقت الواقع، یعنی یہ بات، یہ خبر، یہ بیان واقع اور حقیقت کے عین مطابق ہوا۔ جب یہ عین مطابق ہے تو پھر ہمیں ان ہستیوں کی پیروی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے کہ جنہیں اللہ نے صادقین کہا ہے، یعنی جن کی بات واقع اور حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے اور جن کا عمل واقع اور حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے، اس لیے ہم انہیں معصوم مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے اس بحث کا کہ ان صادقین کے معصوم ہونے میں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ جب غلطی نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ غلطی کر نہیں سکتے ہیں،
کر نہ سکنے والے فرشتے ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو کر سکنے کے باوجود نہ کرے وہ کمال ہے۔ کمالیت اسی چیز کا نام ہے۔ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں مجبور کر دیا ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتے کر ہی نہیں سکتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام پہ لگا دیا ہے اب اسی پہ لگے ہوئے، لیکن انہیں اس کی مخالفت کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ معصومین علیہم السلام کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں یہ انہیں اختیار ہے، لیکن وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی اطاعت ہے، ان کا ہر عمل اللہ کی اطاعت ہے، ان کا ہر کام اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں تو ایمان اور تقویٰ ہے، ان کے ساتھ رہیں، سیرت معصومین کو زندگی کے ہر مرحلے میں اپنائیں۔ اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسرے حضرات میں کہ جو معصومین کو اپنا پیشوا نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ معصومین کو پیشوا ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا ہر مرحلہ یقینی ہو جائے گا، ہمیں اس کے بارے میں پھر کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ اگر ہم صحیح معنی میں ان کو اپنا لیں۔ انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں معرفت خدا دی ہے، انہوں نے ہمیں تقویٰ کی عملی تصویر دکھائی ہے، انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں دوسرے ہم نوع افراد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا اصول بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں تو اس سے ہمارا کونوا مع الصادقین کا جو حکم الہی ہے اس کی تعمیل ہو جائے گی، اس کا امتثال امر ہو جائے گا، اور پھر پلٹ کر اس کا فائدہ ہمارا زندگی میں ہمیں ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی زندگی کو، چونکہ الدنیا مزرع الآخرہ، اگر ہم دنیا کو اپنی آخرت کی کھیتی سمجھیں تو جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر ہم یہاں پر عمل صالح انجام دیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ معصومین کے ساتھ رہیں۔ معصومین کے ساتھ رہنے میں ایک اور پہلو بھی ہے جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ معصومین کے ساتھ رہنے میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ ان ہستیوں کے زمانے میں جو مصائب و مشکلات انہیں آئیں ہمیں بھی وہی آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا اس کے مقابلے میں؟ ان پر جو زندگی کا عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا گیا، تو انہوں نے اپنے مشن سے ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور ایسا جاری رکھا کہ دشمن بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ صحیح اور برحق ہوتا ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں کسی نے آج تک کوئی نقص نہیں تلاش کیا، بہت تلاش کیا، نہیں مل سکا۔ نقص فی العقیدہ اور نقص فی العمل، ان دونوں میں سے کوئی ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا، اسی لیے یہ کامل ہے، اسی لیے اللہ نے انہیں مشعل راہ بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا ہے ان کی زندگی کو، اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے ساتھ رہنے میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کی زندگی میں کتنے ایسے سخت مراحل آئے،
ان کے اپنے گھر کے اندر افراد ایسے بھی آئے جنہوں نے سازشیں کر کے ہمارے بعض معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے گھر سے ہی انہیں زہر دیا گیا، دشمنوں نے ان کے گھر والوں کو، ان کی بیویوں کو استعمال کیا اور بالآخر درجہ شہادت پر یہ فائز ہوئے۔ ہم یہاں پر یہ اب بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس سب کچھ کے باوجود کیا لائے ہے عمل اختیار کیا، انہوں نے اپنی صبر کی صفت کے ساتھ غلبہ پایا، اور صبر کی صفت کے ساتھ آج یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ان کی ناجائز اولادیں معصومین کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی رہتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں عقیدہ میں، عمل میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر چیز میں ان کے ساتھ رہنا ہے، اور یہی کونوا مع الصادقین کی حقیقی تصویر اور امتثال امر ہے۔